بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پاورفل وظیفہ جو کہ پہلی دفعہ اس چینل پہ آپ سن رہے ہیں، یہ وظیفہ اتنا برکت والا ہے، اتنا طاقت والا ہے، آپ شروع کریں گے تو آپ کے گھر میں اتنا برکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی قسم کھا کر فرمایا، جس گھر میں میرے اس نام کا وظیفہ ہوگا اس گھر سے دولت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اس گھر سے رحمت ہی برستی ہے اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت ہی زیادہ ہے۔ اور اس میں کچھ شرائط ہیں، اس شرائط پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وظیفے کا کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی چیز مقرر نہیں ہے، جو بھی میں وقت بتاؤں گا انشاءاللہ وہ آپ کے ایسا وقت ہوگا کہ آپ صحیح کہیں گے کہ یہ وقت مناسب ہے اور اس میں مجھے کوئی چیز کی تنگی پریشانی نہیں ہوگی، خاموشی ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلی شرط ہے کہ نماز کو پابندی سے آپ نے ادا کرنا ہے، 5 وقت کا عادی بن جائیں اور نماز پڑھتے رہیں۔ اور دوسری بات، آپ صدقے کا اہتمام کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، سب چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جس گھر میں صدقہ ہو اور وہ صدقہ دیوار بن جاتا ہے بیماریوں کو روکنے کے لیے، بے برکتی کو روکنے کے لیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی آڑ بن جائے گی، دیوار بن جائے گی، جہنم سے انسان کو بچا لے گی۔ اور صدقہ کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، جتنا آپ سے استطاعت ہے، 10 روپے کی استطاعت ہے، 100 کی استطاعت ہے، 1000 کی، جتنا آپ سے استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق آپ صدقہ کریں۔ صدقہ اور خیرات میں فرق ہے۔ صدقہ وہ ہے ایک غریب کو پہنچا دینا، خاص کر وہ غریب ہی استعمال کرے، اور خیرات وہ ہے کہ امیر بھی لیتا ہے، غریب بھی لیتا ہے۔ تو آپ نے صدقے کی نیت سے آپ نے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر دینا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ نے پہلی شرط پہ عمل کرنا ہے، یعنی نماز کی پابندی شروع کر دینی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے وظیفے کا جو اہتمام، وظیفے کا جو طریقہ، جو وقت میں بتاؤں گا اس وقت پہ آپ نے خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی اور نہ ہو۔ اور یہ خیال لازم رکھیں کہ میں وظیفہ جو کر رہا ہوں اس وقت مجھے کوئی نہیں تنگ کرے گا۔ تو جب وظیفہ آپ شروع کریں گے، اگر کوئی شخص آپ کو کہے، بات کرے، بیٹا بیٹی کوئی بھی کرے، تو آپ نے اس کو جواب نہیں دینا اور آپ نے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اور میری بیٹی، میری بہن یا میری ماں کرنا چاہتی ہے گھر میں، تو مصلی پہ بیٹھ کے یا بستر پہ لیٹ کے اس وقت کرے جب خاموشی چھا جائے، یعنی سب سو جائیں، بچے بچیاں سب سو جائیں، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، تو آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سے ایک اور بات عرض کرنی تھی کہ صبح کے وقت ہم نماز فجر کے بعد درود کا اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے درس ہوتا ہے تبلیغ کا، اور اس کے بعد ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب۔ اگر آپ اپنا دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لازم لکھیں، اور اگر میری بیٹی، میری بہن دعا میں نام شامل کروانا چاہتی ہے، اپنے بیٹے کا یا ہسبینڈ کا نام لازم لکھیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد اس ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کریں۔ چلیے آج کا وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو نماز عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی، لیکن بہتر اور اہم وقت جو ہے نا وہ ہے نماز عشاء کے بعد۔
آپ نے باوضو ہو جانا ہے، نماز عشاء ادا کریں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ آئیں، اور میری بیٹی، میری بہن یا میرا بھائی کرنا چاہتا ہے اپنے بستر پر لیٹ جائیں۔ لیٹنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو مکمل درود نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس دوران خاموشی ہو، کوئی آپ سے بات نہ کرے، اور دل میں خیال اور تصور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا مانگ رہا ہوں، وظیفہ کر رہا ہوں دولت کے لیے، یا میرا قرضہ ہے، میرا قرضہ اتر جائے، یعنی جو بھی مقصد ہے، جو چیزیں مانگنا چاہتے ہیں اس کا تصور آپ نے لازم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک جو اللہ کا نام ہے، اور آپ نے یہ لازم طریقے سے، توجہ سے، محبت سے اور عقیدت سے پڑھنا ہے، اس نام کے میں بہت برکت ہے۔ 100 آپ نے 11 مرتبہ اس نام کو دوبارہ پڑھنا ہے، یعنی بار بار پڑھنا ہے، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، اور اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس یعنی کہ یا باسطو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 بار۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ یا باسطو 111 مرتبہ، اور 100 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی شان موجود ہے۔ 11 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھے آپ اللہ سے دعا مانگے، اور دعا کے دوران آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا ہے، اور دعا توجہ کے ساتھ روتے ہوئے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کے ساتھ ایسا یقین بنا کے دعا مانگیں کہ اللہ سن رہا ہے اور میں اللہ کو بتا رہا ہوں۔ یہ یقین لازم ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں موبائل پہ یا کسی ریکارڈنگ پہ، ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص سن رہا ہے، یقین ہے مجھے وہ ضرور مجھے اس کا جواب دے گا، تو اس یقین سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے اور اس میں ضرور مجھے یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ سو جائیں، اور اپنا دائیں طرف سو جائیں، اور دائیں طرف سونے کے بعد جب صبح اٹھیں نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہیں۔ آپ نے اس عمل کو 3 دن، زیادہ سے زیادہ آپ نے 11 دن کرنا ہے، 7 دن تک بھی کر سکتے ہیں، آخری جو ٹائم ہے وہ ہے 11 دن۔ 11 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کے گھر میں، مال میں، ہر معاملے میں آپ کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، آپ نے طریقہ کار مکمل سن لیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو طریقہ سمجھ نہیں آیا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ پھر سے آپ کو بتایا جائے گا۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا جائے گا، اس سے آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید ایسی واقعات، ایسے وظائف، ایسے موضوع پہ باتیں سننا چاہتے ہیں، ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بیل والے نشان کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن پہ لگا لیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔